أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یہ موقع اور یہ گزر رہی ہے جو رات، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے اور بہت ہی بڑی اللہ کی دین ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک راتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے طرف سے یہ راتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، ان راتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان راتوں کی قدر کریں گے اور سنت کے مطابق رات گزاریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت رات کی تمام برکتوں رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال کریں گے۔ اگر اس رات کی ہم نے قدر نہیں کی، اسی طریقے سے سنت کے مطابق ہم نے رات نہیں گزاری یا سنت کے مطابق گزارنے میں کمی پیشی کر دی، اس رات میں ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کی، تو اس رات کے جتنے برکتیں رحمتیں ہیں ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے ہم تمام لوگ محروم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ حقیقت میں وہ آدمی محروم ہے جو ان مبارک راتوں، ان مبارک دنوں کی قدر نہ کرے۔ فضائل اعمال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ باتیں اپنی کتاب میں لکھ دی ہیں کہ حقیقت میں وہ آدمی محروم ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور یہ مبارک راتیں اس کو نصیب ہوں، پھر بھی ان راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت نہ کریں اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ یہ موقع اللہ ایسے ہی بیکار نہیں دیتے۔ ان راتوں کو، ان دنوں کو، اس مہینے کو دینے کا بہت بڑا مقصد ہے اللہ کا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا متقی بن جائے، اللہ کا پرہیزگار بندہ بن جائے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کر لے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ مہینہ
یہ دن اور یہ راتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں مسلمانوں کے اوپر بوجھ زیادہ کر دیا ہے۔ کیا ہے کہ دن میں بھوکے رہیں، رات میں فرض اور اسی طریقے سے سنت، نفل، واجب نماز کے علاوہ 20 رکعت تراویح کو زیادہ کر دیا۔ تاکہ مسلمان دن میں اپنے معدے کو خالی رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو مارے، گناہوں سے بچے، اور رات میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کچھ رکعت زیادہ پڑھ لے، قرآن پڑھنے اور سننے کا اہتمام کر لے۔ اکثر میں ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رات کی عبادتوں کی عادت بنانا چاہے، رات کی عبادتیں کرنے کی کسی کے اندر تمنا ہے، شوق ہے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اپنے دن کے اعمال اچھے بنا لے۔ دن کے اعمال اچھے ہو گئے تو اللہ رات کی عبادت کی توفیق دیں گے۔ دن کی عبادتیں تو جتنے مسلمان کر رہے ہیں یہ ظاہری اعتبار سے ہو رہا ہے، لیکن راتوں کی جو عبادت ہے وہ اصل عبادت ہے، اور اس عبادت میں وہی آدمی حصہ لگائے گا جس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو، اور اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب بنانا چاہے تو وہی آدمی رات کی عبادتوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ راتوں کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں میں سے ہے، بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ آپ اکثر راتوں میں عبادتیں بہت زیادہ کرتے تھے، اتنا زیادہ کرتے تھے کہ آپ کا بدن چور چور ہو جاتا تھا، آپ کا ہر بدن کا ہر جز، ہر عضو تکلیف محسوس کرتا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کرتے تھے۔ تو رات کی عبادت کی کسی کو توفیق مل جائے تو وہ آدمی اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ اور بہت بڑا نیک بندہ ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو کبھی رات میں اٹھ کر 2-4 رکعت تہجد پڑھنے کی توفیق مل جائے، موقع مل جائے، تو سمجھ جاؤ کہ اس سے پہلے والے دن کے اعمال اللہ کو پسند آ گئے، تو اس وجہ سے رات کی عبادت کی توفیق اللہ دے رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ہر مسلمان رات کی عبادتوں کی کوشش کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو یہ موقع اللہ رب العزت ایسے ہی نہیں دیتے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے۔ مقصد یہی ہے کہ بھئی 11 مہینے عام زندگی گزارتا رہا، اور اس میں گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتا تھا، اور اپنے نفس کو مارنے کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتا تھا۔ کم سے کم 1 مہینہ اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کرے، 1 مہینہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس لیے اللہ رب العزت یہ مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے لیے ایک خوشی کی بات بھی ہے اور ایک بہت ہی دکھ کی بھی بات ہے۔ پہلے خوشی کی بات سن لیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ بھئی پہلی تراویح سے لے کر آج تک 27 تراویح ہو گئے، 20 پر 7 تراویح مکمل ہو گئے، 20 پر 6 روزے مکمل ہو گئے ہمارے۔ تو ان 20 پر 7 اور ان 27 تراویح میں ہمارا قرآن شریف 30 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بھئی اس میں سے کتنے لوگ مکمل قرآن شریف سنے، کتنے لوگ مکمل قرآن شریف نہیں سنے، وہ الگ بات ہے۔ جو آدمی سن لیا قرآن شریف مکمل، وہ آدمی سمجھو کہ رمضان کی برکتوں کا مستحق، اور جو آدمی مکمل قرآن شریف نہیں سنا تو سمجھو کہ وہ آدمی
رمضان کے مکمل برکتوں کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اب ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ اب یہ مجلس ختم ہو جائے گی تو یہ مجلس پھر اگلے سال ہم کو 27 تراویح کے بعد اس رات میں ہم کو یہ مجلس ملے گی۔ اب اس میں وہ رات آنے تک، اگلا سال، اگلا رمضان آنے تک ہم میں سے کون رہیں گے کون نہیں رہیں گے اللہ کو معلوم۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ آتا تھا تو اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ میری زندگی میں برکت دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اور ہم کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ رمضان ہمیں مل گیا، دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ مجھے اگلے رمضان کی بھی توفیق دے، اگلا رمضان بھی اگلا رمضان زندگی میں نصیب ہو جائے، اس کی دعا ہم کو ابھی سے کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے دعا فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے 3 مہینے پہلے دعا فرماتے تھے، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین رمضان آنے سے، رمضان شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی عبادتوں کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رمضان گزر گیا، پھر 6 مہینے تک ہمارے اکابرین دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لے، تو پورا سال رمضان کی فکر رہتی تھی۔ اب ہماری حالت کیا ہے کہ آج 27 تراویح ہو گئے اور 30 پارے مکمل ہو گئے، اب ہمارے اندر ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا قرآن شریف مکمل ہو چکا ہے، اب 3-4 دن کے بعد عید آ رہی ہے، تو عید کی خوشی ہمیں جو ہے مجبور کرتی ہے، اور اس خوشی کے سامنے ظاہری اعتبار سے میں کہوں اور حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ عید کی خوشی کے سامنے ہماری عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارا مزاج ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین کا مزاج اور طریقہ کیا تھا کہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی زندگی کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، رمضان گزرنے کے 6 مہینے کے بعد تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا فرماتے تھے، تو یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ اور طرز ہے۔ اب ہم کو سوچنا یہ ہے کہ بھئی ہم یہ رمضان کیسے گزاریں، کیا ہم یہ رمضان ہم اپنے مرضی کے مطابق گزاریں یا پھر اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان کو گزاریں۔ اب کچھ سوالات یعنی کہ بیان کے درمیان میں کچھ باتیں میں آپ سے پوچھتا رہوں گا، آپ جواب دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج کا یہ دن اور آج کی یہ رات ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی والی ہے۔ اب اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کون کون نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے کون کون پہنے ہیں؟ اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، نئے کپڑے کون کون پہنے؟ الحمدللہ جتنے لوگ پہنے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ نئے کپڑے پہنے ہیں، کس نیت سے پہنے؟ نیت کیا ہے نئے کپڑے پہننے کا؟ کوئی بتائیں، نئے کپڑے پہنے ہیں، ہاں کس نیت سے پہنے؟ کیا مقصد نئے کپڑے پہننے کا؟ کیا جو تم نہ سمجھ میں آیا وہ بولو، کیا واسطے پہنے ہیں؟ عید سمجھ کو پہنے ہیں؟ اگر عید سمجھ کو نئے کپڑے پہنے ہیں تو ہمارا سمجھنا اور ہمارا نئے کپڑے پہننا بالکل غلط، اس لیے کہ یہ رات عید نہیں ہے، یہ رات عید نہیں ہے۔ شریعت کے اندر صرف نیت کا فرق ہوتا ہے، جیسی نیت ہو جائے گی ہماری اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے۔
تو جتنے لوگ نئے کپڑے پہنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ رات عید سمجھ کر پہنے ہوں گے، لیکن اصل نئے کپڑے پہننے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی ایک تراویح سے لے کر آج تک ہم لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، قرآن شریف مکمل ہوا ہے، تو اس خوشی میں ہم عید کے کپڑے نئے کپڑے پہنیں گے، عید کی خوشی میں نہیں۔ عید کب ہے؟ انشاءاللہ جمعرات کو عید ہوگی۔ اس سال امید ہے پوری اللہ کی ذات سے کہ 30 روزے مکمل ہوں گے، تو اس حساب سے جمعرات کو عید ہے، اس دن ہم عید کی خوشی میں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ لیکن آج کی رات نئے کپڑے پہننے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی ہمارا قرآن شریف مکمل ہوا ہے، اس خوشی میں ہم نئے کپڑے پہنے ہیں۔ اگر اس طرح نیت کر لیں گے تو ہمارا نئے کپڑے پہننا بھی اجر اور ثواب میں داخل، نیک کام میں اور اچھے کام میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے نیتوں کو ابھی بدل لیں کہ بھئی اب تک میری نیت یہ تھی، لیکن اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اب میں اپنی نیت کو بدل رہا ہوں۔ ایسا گنجائش بھی ایسی ہے شریعت کے اندر کہ بھئی ایک نیت سے آدمی کام شروع کر دیا، بعد میں چل کر سمجھ میں بات آ گئی، اس کے بعد نیت بدل سکتا ہے۔ تو نیت بدل لیں کہ بھئی آج کی یہ رات ہمارے لیے مغفرت کی رات ہے، قرآن شریف مکمل ہوا ہے، تاخرات ہے، تو اس لیے ہم نئے کپڑے پہنے ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کس کس کا قرآن شریف مکمل ہوا؟ ایک امام کے پیچھے کون لوگ امانت داری سے قرآن شریف مکمل سنے ہیں؟ جو لوگ سنے ہیں الحمدللہ، جو لوگ نہیں سنے ہیں کس مجبوری سے سنے ہیں، نہیں سن سکے، وہ ان کی مجبوری ہے۔ لیکن یہاں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت روزے کے بعد تراویح، روزے کے بعد تراویح ہے۔ اگر روزہ فرض ہو کر تراویح بھی فرض ہوتی تو دونوں عبادتیں ایک صف میں، لیکن دوسرے درجے کی عبادت ہے تراویح، پہلے روزہ ہے اس وجہ سے کہ فرض، اور تراویح فرض نہیں ہے اس لیے دوسرے درجے پر اس کو رکھ دیا ہے۔ اب کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، کوئی آدمی میرے بات سے ناراض نہ ہو، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو گزر گیا ہمارا، لیکن میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی آگے رمضان جو آ رہا ہے اس وقت ہم اس کی پوری جو نقصان ہمارا ہوا ہے اس نقصان کو ہم بھر لیں گے، اس وجہ سے اس نیت سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کتاب میں بہت ساری کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ بھئی عید الفطر اس آدمی کی عید ہے، اس آدمی کے لیے خوشی کا موقع ہے جو آدمی 29 یا 30 روزے مکمل رکھے، 29 یا 30 تراویح مکمل پڑھے اور مکمل قرآن شریف کسی ایک امام کے پیچھے رہ کر سن لے، اس کے لیے صرف عید ہے، اس کے علاوہ دوسروں کے لیے عید نہیں ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ بھئی آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، اگر اب بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آگے رمضان میں آپ لوگ کوشش کر سکیں گے۔ نہیں، ابھی رمضان کا کچھ حصہ باقی ہے، اللہ کے لیے بڑی بڑی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی عبادت کر کے نیک دلی کے ساتھ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت جو نقصان ہمارا ہوا ہے پورے نقصان کو معاف کر دیں گے، پورے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور آگے نیک توفیق اللہ دیں گے۔ تو ابھی ہمارے سامنے 4 روزے باقی ہیں، ایک تاخرات ہماری باقی ہے، تو اس ایک تاخرات میں اور اسی طریقے سے 4 روزے باقی ہیں، ان 4 روزوں میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ ایک سیکنڈ بھی اللہ کو پسند آ گیا رمضان کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی، ایک سیکنڈ بھی، تو نجات کے لیے کافی۔ ایک سیکنڈ بھی اللہ کو پسند آ گیا تو وہی ایک سیکنڈ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ بھئی پورا رمضان ہو گیا آپ کیا کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ ایک روزہ ہو تب بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایک تراویح ہمارے پاس ہو اس ایک تراویح کو لے کر بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر لے سکتے ہیں۔ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اتنی مقدار میں عبادت کرو گے تو میں راضی ہوں گا، اتنے محنت کرو گے تو میری خوشنودی ملے گی، اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ نے مطلق بیان کر دیا کہ بھئی عبادت کرو، گناہوں سے بچو، میری فرما برداری کرو۔
اب کتنا کرنا ہے وہ اپنی طاقت کے اوپر رہتا ہے. کوئی آدمی صرف فرض نماز پڑھ سکتا ہے, سنت بھی ضروری ہے لیکن سنت نہیں پڑھ سکتا, اتنی طاقت اس کی ہے, تو وہ آدمی فرض پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ فرض تو پڑھ رہا ہوں, آگے مجھے سنت کی بھی توفیق دے. کوئی آدمی فرض بھی پڑھ رہا ہے, سنت بھی پڑھ رہا ہے, نفلیں ادا نہیں ہو رہی ہیں, تو فکر کرے, کوشش کرے, اللہ سے دعا کرے کہ اللہ فرض ادا ہو رہا ہے, سنت بھی ادا ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نفل عبادت کی بھی, نفل نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق دے. تو انشاءاللہ اللہ دھیرے دھیرے توفیق دیتے رہیں گے اور انسان آگے بڑھتے رہے گا. تو ضروری ہے, اور یہ نہ سمجھیں کہ بھئی بہت تھوڑا حصہ باقی ہے, 3 روزے ہمارے باقی ہیں, اس میں کیا کر سکتا ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوسی کفر ہے. اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. مایوس ہونے کی شریعت میں کسی بھی جگہ جائز نہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں دل میں آنا چاہیے کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے, کیا ہوگا مجھ سے, ایسا نہیں. تو اللہ نے موقع دیا ہے, ان موقعوں کو غنیمت سمجھیں اور خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اب میں اصل اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے 4 یا 5 چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے, اور وہی پورا اسلام کا نچوڑ ہے. وہ 4 یا پھر 5 چیزیں پورا اسلام کا نچوڑ ہے. وہ 5 یا 4 چیزیں ہماری زندگی میں آ گئیں تو سمجھو اسلام کا پورا حصہ ہماری زندگی میں آ گیا. اس میں سے پہلی چیز ہے ایمانیات. پہلی چیز ایمانیات, اسی کو دوسرے لفظوں میں عقائد کہتے ہیں. دوسری چیز ہے عبادات. عبادات میں ہر قسم کی عبادت شامل, عبادت بدنی بھی, عبادت مالی بھی. بدنی عبادت, مالی عبادت, اور عبادت مقصودہ, عبادت غیر مقصودہ, بہت ساری قسمیں ہیں عبادتوں کی. تمام عبادتیں عبادات میں شامل ہو جائیں گی. اور تیسری چیز ہے اخلاقیات, یعنی کہ اخلاق اچھے ہو ہمارے, یہ چیز. اور چوتھی چیز معاملات. معاملات ہمارے صحیح ہوں, اپنوں کے ساتھ بھی, دوسروں کے ساتھ بھی. اور آخر میں ایک چیز آتی ہے معاشرت. معاشرتی زندگی بھی ہماری اچھی ہو جائے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی معاملات اور معاشرت دونوں ایک ہی ہیں, دونوں ایک ہی ہیں. معاملات باہر کی زندگی میں ہوگا, معاشرتی زندگی گھر کے اندر کی زندگی کو کہتے ہیں. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی معاملات الگ ہیں, معاشرت الگ ہے. اگر کسی بھی طریقے سے آپ حساب لگا لیں, 5 چیزیں ہو جائیں گی, ایمانیات اور عبادات, اسی طریقے سے اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت, 5 چیزیں. اگر آخر کی 2 چیزوں کو ملا لیں گے تو 4 چیزیں, ایمانیات, عبادات, اخلاقیات اور معاشرت, معاملات, یہ 4. تو یہ 4 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا, بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ, پہلی چیز اس میں آ گئی ایمانیات, کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی چیز. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نمازوں کا اہتمام. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, زکوٰۃ کی ادائیگی. وَالْحَجِّ, حج ادا کرنا اگر فرض ہو. وصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھنا. تو اس حدیث میں 2 چیزوں کو شامل کر لیا گیا, ایک ایمانیات آ گئیں اور عبادات آ گئے. تو جس طریقے سے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے, تو اسی طریقے سے اسلام پورا کا پورا یہ 4 چیزوں میں سما دیا گیا ہے, ان 4 چیزوں میں بھر دیا گیا ہے. یہی 4 چیزیں اصل اسلام ہیں. ایمانیات یعنی کہ جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے, ان چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض. اگر اس میں سے رائی کے دانے کے برابر گڑبڑ ہو گیا تو سمجھیں کہ ہمارا ایمان تباہ ہو گیا. اور اللہ رب العزت نے
ہمیں آپ کو جو اسلام عطا فرمایا ہے، جو مذہب ہے ہمارا، اتنا بہترین مذہب ہے کہ پورے چیلنج کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جیسا مذہب پوری دنیا میں کوئی اتنا اچھا مذہب آج تک پیدا نہیں ہوا، قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے گا۔ انشاءاللہ نہیں کہنا، کچھ جگہ انشاءاللہ کہنا ہے، کچھ جگہ انشاءاللہ نہیں کہنا۔ انشاءاللہ اگر یہاں ہم کہیں گے تو ہمیں شک ہو رہا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ کچھ چیزوں میں انشاءاللہ کہنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی، وہ چیزیں جس کے بارے میں قرآن حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نہیں کہیں گے۔ مثال کے اعتبار سے بھئی کوئی کام ہم کو کرنا ہے، ارادہ، جیسا کہ جماعت کے بارے میں کہ بیان ہوتا ہے تشکیل ہو جائے گی، تشکیل ہوتے وقت نام لکھتے ہیں، نام لکھ کر پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بولو آپ بولو آپ بولو، تو آدمی کھڑتا ہے انشاءاللہ میں بھی۔ مطلب کیا ہے؟ آگے کی زندگی کے بارے میں بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ توفیق دیں گے تو میں جاؤں گا، اللہ توفیق دیں گے تو میں جماعت میں جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ توفیق دیں گے تو کریں گے، نہیں تو نہیں۔ لیکن اس چیز کے بارے میں، یعنی اسلام اتنا بہترین مذہب ہے، ایسا مذہب آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا، قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے گا۔ اس پر انشاءاللہ کہنا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر ہم کو یقین ہونا چاہیے، اور اسلام کی خصوصیات کو دیکھیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کی حقیقت ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج وہ لوگ جن کا اسلام سے تعلق نہیں، وہ لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں۔ جن کے باپ داداؤں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ اسلام کو سمجھ کے اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بچے کتنے ایسے کہ اسلام چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ جا کر شادی کر رہے ہیں۔ رمضان میں بھی ایسے واقعات پیش آئے، اور میں یہ واقعات بیان کرنا چھوڑ دیا۔ اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں پورے ہندوستان میں کہ اگر آپ حساب لگائیں گے تو ہر دن جو خبر چھپ رہی ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات ہم تک پہنچ رہی ہے، وہ الگ ہے، اس کا حساب رہتا ہے۔ لیکن وہ واقعات نہ تو اس کا پرنٹ میڈیا میں آتا ہے، اس کا، اور نہ ہی الیکٹرانک میڈیا میں، نہ ہی سوشل میڈیا میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایسے واقعات بے حساب ہو رہے ہیں۔ تو ہر دن ایک ایک واقعہ ایسا پیش آ رہا ہے۔ مسلمان ہیں، باپ دادا مسلمان، سب خاندان ہمارے مسلمان، لیکن آج ہمارے مسلمان بچیاں بچے اسلام چھوڑ کے، اسلام بیچ کے دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ لوگ اسلام کو سمجھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہی موٹے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت، بیانات میں آپ لوگ سنے بھی ہوں گے کہ اللہ رب العزت کسی کو اپنے دربار سے دھتکارنا چاہیں تو اللہ رب العزت ایسے اس کو کنارے کر دیں گے راستے سے، اسے خود محسوس نہیں ہوگا، احساس تک نہیں ہوگا۔ اور ایسے آدمی سے جس کی ہم کو امید بھی نہیں رہے گی، اللہ اس کو لین میں کھڑا کر کے اللہ اپنے دین کی خدمت لے لیں گے۔ تو اسلام اتنا اچھا مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک دو باتیں عرض کر دوں درمیان میں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے آپ کو اسلام کا اسکالر سمجھ کر ایسی باتیں اسلام کے بارے میں، اسلام کے خلاف مسلمان ہو کر اپنے زبانوں سے بک رہے ہیں کہ اگر عام آدمی بھی سنے گا تو فوراً استغفار پڑے گا، ایسے زبان سے ایسے الفاظ۔ تو ہمارے پاس اس کی، اسلام کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، اور ہم اس کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر رہے ہیں۔ تو
تو اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ اس میں انسان کو ہر کام کا طریقہ سکھا دیا گیا. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت جب نازل ہوئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ خوشیاں منانے لگے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آج کے دن ہم نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے. مکمل ہو گیا دین. اب قیامت تک تمہارے لیے کسی نئے دین کی ضرورت نہیں, نئے طریقے کی ضرورت نہیں, نئے کام کی اب ضرورت نہیں. کام بتا دیا گیا, طریقہ بتا دیا گیا, یہ طریقہ یہ کام تمہارا ہے. ہاں اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ کام کرنے کا انداز بدل سکتا ہے. کام تو وہی ہے لیکن انداز, اس کا طریقہ بدل سکتا ہے, لیکن ہمارا کام نہیں بدل سکتا. تو اللہ نے مکمل کر دیا ہے دین کو. اب یہ دین کے آنے کے بعد کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں یا 5 چیزیں ہمارے لیے بنیادی چیزیں ہیں. ایمانیات, عبادات اور اخلاقیات, معاملات اور معاشرت. یہ 5 چیزیں اگر ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیے اور ان 5 چیزوں کے اوپر ہم نے جم کر عمل کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ اسلام کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے گی اور اسلام کی لذت ہم کو ملنا شروع ہو جائے گی. پہلی چیز ایمان ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر, اللہ کے نبی پر یقین کرنا. کیسے یقین کرنا؟ کہ بھئی اللہ اور اللہ کے نبی کے طرف سے کوئی بات بتا دی جائے گی تو اس بات کے کرنے میں ہم ذرہ برابر بھی سوچیں گے نہیں. اتنا یقین ہم کو کرنا ہے, اس یقین کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنا ہے. اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے. ایک روایت حدیثوں میں ملتی ہے, خصوصاً مشکات کی روایت ہے, بہت لمبی حدیث ہے, کہ جس کو اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اور اس کا مقام پورے حدیثوں میں, پورے روایتوں میں ام الاحادیث ہے, یعنی کہ پورے حدیثوں کی ماں ہے. وہ بہت بڑی حدیث ہے اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ سوالات اللہ کے نبی سے کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے بتا دو. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بھئی ایمان یہ ہے کیا؟ اللہ پر, اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ. جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع آیتیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ان آیتوں میں ایمان مجمل کو بیان کر دیا گیا. ایمان مجمل بیان ہو گیا اس میں. اب آخری آیتیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں, اس میں اللہ رب العزت نے ایمان مفصل کو بیان کر دیا گیا. ایمان مجمل اور ایمان مفصل 2 چیزیں ہیں. ایمان مجمل کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں, بہت تھوڑی چیزیں, ان کو ایک جگہ جمع کر دیے, ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور ایمان مفصل تفصیل سے بتا دیا کہ بھئی اس چیز پر, اس چیز پر, اس چیز پر, ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان مجمل میں اللہ پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جتنے بھی خصوصیات ہیں, چاہے وہ نظر آ رہے ہوں یا نظر نہ آ رہے ہوں, ان تمام چیزوں پر ایمان لانا. ایمان مفصل کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو ایک ایک چیز کو بیان کر دیا جائے گا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 7 چیزیں اس میں بیان ہو گئیں. اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا, اور قیامت کے دن پر ایمان لانا, اور قیامت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لانا. بعث بعد الموت کہا جاتا ہے. تو یہ 7 چیزیں, ان کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا. تو یہ چیزیں ایمانیات ہیں. ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے یقین میں کمی آ گئی تو سمجھ جاؤ کہ اسلام کی پوری عمارت خراب ہو گئی, اسلام کی پوری بلڈنگ خراب ہو گئی. خراب نہیں بلکہ گر جائے گی. ایمان بہت ہی ضروری ہے.
ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے. عقیدے میں کمی آ گئی تو سمجھو ہمارا اسلام ختم، ہمارا ایمان ختم. تو ایمانیات بہت ہی ضروری ہیں. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ عبادات. ایمان کے بعد، ایمان لاتے ہی شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی ایمان لانے کے بعد فوراً عبادتیں شروع کر دو. نماز شروع کر دو، روزہ شروع کر دو، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ شروع کرو، حج فرض ہے تو حج کرو، صدقہ خیرات کرو. یہ تمام عبادتیں اس پر عائد ہو جاتی ہیں. اور اس میں عبادتوں میں بدنی عبادتیں بھی ہیں، مالی عبادتیں بھی ہیں. یعنی کہ کچھ عبادتیں بدن سے کرنے کی ہیں اور کچھ عبادتیں مال سے کرنے کی ہیں. جیسا کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے. آدمی اپنے بدن سے کچھ کام نہیں کرتا، مال سے مال خرچ کر کے اس عبادت کو پورا کرتا ہے. تو اس لیے جتنی بھی عبادتیں ہیں پوری عبادتوں کو اس میں شامل کر لیا گیا کہ بھئی دوسری چیز کون سی ہے؟ عبادات. وہ عبادات چاہے بدنی ہو چاہے مالی ہو، عبادت مقصودہ ہو عبادت غیر مقصودہ ہو، ہر قسم کی عبادت اس میں آ جائے گی. اب تیسری چیز کون سی ہے؟ اخلاقیات. اخلاق ہمارے اچھے ہوں. کیسے اخلاق ہونا چاہیے؟ وہ اخلاق جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. سورہ قلم میں فرمایا جا رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ کے اخلاق بہت ہی اونچے تھے. اتنے اچھے اخلاق تھے کہ آج لوگ کہتے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، سوشل میڈیا میں بہت سارے ویڈیوز آپ دیکھے بھی ہوں گے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے. اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ، اس کا نام حمیری تھا. وہ یمن سے سفر کرتا ہوا مکۃ المکرمہ آتا ہے. مکۃ المکرمہ آ کر، اس لیے کہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اس زمانے میں، یمن اور اسی طریقے سے شام، ان ممالک کا بہت زور تھا. یہ بہت طاقت والے ممالک تھے. جیسا کہ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، امریکہ بڑا طاقت والا ہے، امریکہ جس کا سپورٹ کرے گا فیصلہ اسی کا. آج اس کی طاقت ہے. لیکن اس زمانے میں یمن، ملک شام، وہ ممالک بہت ہی طاقتور تھے. تو یمن کا بادشاہ آیا اور وہ بادشاہ عیسائی بادشاہ تھا، اور اس کے پیچھے علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ 12,000 علماء اکرام اس کے ساتھ شامل تھے. کتنے؟ 12,000 علماء اکرام. 100 200 300 ہزار نہیں بلکہ 12,000 علماء اکرام اس بادشاہ کے پیچھے تھے سفر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ 1,000 سپاہی، یعنی کہ بادشاہ کی حفاظت کرنے والے 1,000 سپاہی تھے. اتنا بڑا مجمع کہاں سے نکلتا ہے؟ یمن سے نکل کر مکۃ المکرمہ پہنچتا ہے. مکے میں یمن کا بادشاہ دیکھتا ہے کہ بھئی اتنا بڑا میں بادشاہ، اتنی بڑی طاقت میری ملک کی، اور میرے ساتھ 12,000 علماء اکرام موجود ہیں، اور میری نگرانی میں 1,000 کی فوج ہے. لیکن مکے والے اس فوج کو، میری طاقت کو پہچانتے ہوئے بھی میری عزت نہیں کر رہے ہیں. تو اب بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اپنے جماعت کے علماء سے پوچھتا ہے کہ بھئی آخر کیا مجبوری ہے ان کی؟ مکے والے کیوں ہماری قدر نہیں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہماری طاقت بہت بڑی، ان کی طاقت سے بھی، اور ہمارے پاس علماء اکرام کی اتنی بڑی جماعت ہے، اور میری حفاظت کی ذمہ داری 1,000 لوگوں کے اوپر ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اتنی بڑی ملٹری میرے پاس ہے، لیکن یہ لوگ میری قدر نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ علماء اکرام سے پوچھتا ہے. علماء اکرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ بادشاہ، یہ قوم ایسی قوم ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ہوتے ہوئے
آپ نہیں، آپ سے بھی بڑا بہادر، بڑا طاقتور بادشاہ آ جائے تب بھی اس کی قدر نہیں کریں گے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ بھئی وہ کیا چیز ہے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ رب العزت کا خانہ کعبہ موجود ہے، اللہ رب العزت کا گھر موجود ہے ان کے پاس مکے میں، خانہ کعبہ۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ لوگ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی عزت نہیں کرتے۔ اب جیسے ہی معلوم ہو گئی بات بادشاہ کو بھی خانہ کعبہ کی وجہ سے میری یہ لوگ عزت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں، وہ سمجھتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے دل میں کہ بھئی اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں، چار طرف سے دیواریں بنی ہوئی ہیں، چھت بنا ہوا ہے، اگر اس کو گرا دیں گے تو ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ اس کے ہوتے ہوئے یہ لوگ میری عزت نہیں کر رہے ہیں، تو بادشاہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ بھئی اب یہاں آئے ہیں تو جاتے جاتے خانہ کعبے کو کیا کر دیں گے، گرا کے نیست و نابود کر کے زمین کے برابر کر کے چلے جائیں گے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی بادشاہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے، پوری جماعت پر نہیں، صرف اس اکیلے پر۔ کیسا عذاب کہ اس کے ناک سے گندا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ گندا خون اتنا گندا خون کہ کئی سو ہزاروں آدمی اس کو محسوس کر رہے ہیں، اتنی خراب بدبو نکل رہی ہے۔ کہیں ہم سفر پہ جاتے ہیں، جاتے روڈ کے بازو میں کوئی جانور مرا ہوا ہم کو نظر آتا ہے، تو وہ جانور مر جاتا ہے اور مر کر اس کا پیٹ پھوٹ جاتا ہے، پھوٹنے کے بعد اتنی خراب بدبو آتی ہے کہ جانور تک پہنچنے سے پہلے سے ہی بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ جانور کو پار کر کے آگے چلے جائیں تو کئی میٹر تک اس کا احساس رہتا ہے، بدبو آتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں ایک آدمی کے، زندہ آدمی کے ناک سے گندا خون نکل رہا ہے، اور اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گندا خون جب نکلتا ہے تو کئی ہزار لوگ اس کو محسوس کرتے تھے، اور کئی دور تک بدبو آتی تھی۔ اب بادشاہ وقت کا، اور ویسے بھی یمن کا بادشاہ، سپر پاور طاقت اس کی، اور وہ بادشاہ اگر اتنے خراب عذاب میں مبتلا ہونا کتنی ذلت کی بات۔ تو علاج شروع ہوتا ہے اس کا، حکیموں کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے حکیموں کو، طرح طرح کا علاج، لیکن علاج سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو علماء اکرام آخر میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا علاج ہو رہا ہے لیکن یہ کیا کہتے ہیں بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، اور پیسہ بیکار ہو رہا ہے، محنت الگ سے لگ رہی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو علماء اکرام مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہو کسی چیز کو لے کر، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو پورے علماء اکرام اکٹھا ہو کے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نیت کسی چیز کو لے کر خراب ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے، اگر آپ اپنی نیت درست کرو گے تو یہ اللہ کا عذاب ہٹ جائے گا، اگر درست نہیں ہوگی تمہاری نیت تو یہ اللہ کا عذاب ختم نہیں ہوگا، اسی عذاب میں آپ کو دنیا چھوڑنا پڑے گا۔ اب وہ ڈر جاتا ہے، ڈر کے دل میں توبہ کر لیتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، دل میں توبہ کر لیتا ہے، توبہ اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ یہ نیت میں نے کی تھی، پھر اپنی نیت میں بدل رہا ہوں، اب یہاں سے میں جاؤں گا تو پورے ادب و احترام کرتے ہوئے خانہ کعبے کا میں مکے سے جاؤں گا۔ تو جیسے ہی ارادہ بدلا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ بھئی اس کی وہ بیماری ختم۔ اب اس کے اندر عجیب خانہ کعبے کی اہمیت، عزت بڑھ جاتی ہے۔ اب جتنے دن وہاں رہنا ہے رہ کر وہاں سے نکلتے ہیں، نکل کر پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ یہ جماعت کہاں جاتی ہے؟ مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ جا کر جیسے ہی مدینہ میں قدم رکھتے ہیں تو علماء اکرام، اس لیے کہ 12,000 علماء اکرام بادشاہ کے ساتھ ہیں، علماء اکرام مٹی لیتے ہیں، مدینہ کی مٹی لے کر سونگتے ہیں، سونگ کر بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت،
ہم سب اس فیصلے پر پہنچے ہیں، مجبور ہیں یہ بات بولنے پر کہ ایک نبی آخری زمانے میں آنے والے ہیں، آپ کو معلوم، ہم کو بھی معلوم، یہ بات آپ کو معلوم، ہم کو بھی معلوم، لیکن وہ آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کا گھر یہی رہے گا، مدینے میں۔ یہ بات کب ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے۔ بادشاہ کون ہے؟ یمن کا بادشاہ، اس کا نام کیا ہے؟ حمیری۔ اس بادشاہ کا نام حمیری، اس کے ساتھ 12,000 علماء کرام اور 1000 سپاہی موجود ہیں۔ اب وہاں جتنے دن رہنا ہے رہتے ہیں، اب وہاں سے مدینے سے جانا ہے سب کو۔ تو جتنے علماء کرام تھے، پورے علماء کرام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہم اس گاؤں کو چھوڑ کر نہیں آتے، اگر آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں یمن کو، ہم یہاں یہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ نبی ہمارے زندگی میں پیدا ہو جائیں اور ہم ان کے دین کو قبول کر لیں، ان کی کچھ ہم قدر کر لیں، ان کی کچھ خدمت کر لیں، یہ ہماری تمنا ہے، اس لیے ہم مدینہ چھوڑ کر، یہ گاؤں چھوڑ کر یمن نہیں آئیں گے۔ اب بادشاہ مجبور ہو کر کیا کرتا ہے کہ بھئی یمن سے آئے ہیں، 12,000 علماء ہیں، وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں، عام آدمی نہیں، علماء 12,000 علماء کی جماعت ہے۔ اب ان کے لیے رہنے کا گھر، رہنے کے لیے پوری سہولت کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو یمن کا بادشاہ کیا کرتا ہے کہ بھئی پورے علماء کرام کے لیے 500 گھر بنانا شروع کرتا ہے، شروع کر کے مکمل کر کے وہ 500 گھر 12,000 علماء کرام کو تحفے میں دیتا ہے، ہدیے میں دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ان گھروں میں رہو، آرام کے ساتھ رہو، خوشی کے ساتھ زندگی گزارو۔ الگ سے ایک گھر بناتا ہے، الگ سے ایک گھر بناتا ہے، اور وہ گھر 2 منزل یعنی ڈبل اپسٹر والا گھر۔ دیکھو کون سے زمانے کی بات ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے۔ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ ڈبل ڈبل گھر بناتے تھے۔ آج ہم 3 منزل کی، 4 منزل کی بلڈنگ ڈال کے کیا کرتے ہیں؟ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی کامیاب ہو گئے، ہم لوگ کامیاب ہو گئے۔ گھر بنانے میں انسان اپنی زندگی کی پوری طاقت خرچ کر دیتا ہے، اور عجیب ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، ان ملکوں میں لوگوں کو ایک دیوانہ پن رہتا ہے کہ بڈھے ہونے سے پہلے پہلے گھر بنا لینا، ہر آدمی کی خواہش۔ اب گھر بنانے کے لیے کتنی مصیبت انسان اٹھاتا ہے، کتنی پریشانیاں اٹھاتا ہے، کتنا دھکے کھاتا ہے، کتنا قرض لیتا ہے، کتنا سود کو پیسہ لیتا ہے، معلوم نہیں، لیکن ٹارگٹ ہے آدمی کا، گھر بنانا ہے تو ہر حال میں بنا کر رہے گا۔ لیکن یہ ایسے گھر 2 منزل 3 منزل والے گھر آج سے 2000 سال سے بھی پہلے لوگ بناتے تھے۔ تو اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں حمیری بادشاہ یمن کا، اس نے 2 منزل کا گھر بنایا، بنا کے ایک وصیت نامہ لکھتا ہے، ایک خط لکھتا ہے، کس کو؟ 1000 سال کے بعد پیدا ہونے والے نبی کے لیے، 1000 سال کے بعد پیدا ہونے والے نبی کے لیے ایک خط لکھتا ہے، اور وہ خط میں کیا کیا اس میں الفاظ تھے، وہ لمبا خط ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ خط لکھ کر ایک خاندان کے حوالے کرتا ہے، اور امانت داری سے کہتا ہے کہ بھئی یہ میری امانت ہے، جب بھی نبی، آخری نبی یہاں آئیں گے وہ ان کا یہی گھر رہے گا، اوپر کا گھر انہی نبی کے لیے بنایا گیا ہے، اوپر کے گھر میں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں، نیچے گھر میں وہ خاندان والے رہیں گے، اوپر کا گھر خالی رہے گا۔ دیکھیں کتنی محبت، آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم چھوٹا کام جو ہم کو پسند آ جائے وہ کام چھوڑنے ہم تیار نہیں، وہ کام چھوڑنے ہم تیار نہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ اور یمن کا بادشاہ عیسائی ہے، اس کی محبت دیکھو کہ 1000 سال کے بعد پیدا ہونے والے نبی ان کے لیے 2 منزل کا گھر بناتا ہے، اور وصیت نامہ لکھ دیتا ہے، خط، کہ بھئی یہ گھر آخری نبی کا ہوگا، اوپر کی منزل میں کوئی قیام نہیں کرے گا، اور جب بھی وہ نبی آئیں گے اس نبی کے ہاتھ میں میرا یہ خط پہنچا دو۔ اور وہ خاندان کس کا؟
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا، اور وہ گھر ہوتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے۔ ہر صحابی خواہش کر رہا ہے کہ بھئی میرے گھر میں اللہ کے نبی ٹکیں، میرے گھر میں اللہ کے نبی ٹھہریں، میرے گھر میں اللہ کے نبی قیام کر لیں، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی، بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ چل رہا ہے۔ ہر صحابی ان کی نکیل پکڑ کے کھینچتا ہے، لیکن اونٹ جانے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ اونٹ کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی مرضی پہ چل رہا ہے، یہ اونٹ اللہ کی مرضی پہ چل رہا ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اونٹ وہاں بیٹھے گا۔ اب پورے مدینے کو چکر لگاتے ہوئے پورے مدینے کا وہ اونٹ کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر، وہ گھر جو 1000 سال پہلے کس نے بنایا تھا؟ عیسائی بادشاہ نے اللہ کے نبی کے لیے بنایا تھا، اس گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اتنا لمبا واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ زمانے میں عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی اللہ کے نبی پر اتنا یقین تھا، اتنا بھروسہ تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ کچھ لوگ شرارت بھی کرتے تھے، ایسی شرارت کہ یہودی ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں تو بہت سارے وہاں مقامات دیکھے ہوں گے۔ ایک مقام ہے کہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے نیچے بیٹھے تھے، تو اوپر سے یہودی کیا کرتے ہیں، بہت بڑا پتھر، اتنا بڑا، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، اگر وہ پتھر 4-5 لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں گے، گرا دیں گے، تو 4-5 لوگ فوراً مر جائیں گے۔ اتنا بڑا پتھر لے کر اوپر چلے گئے، اس وجہ سے کہ اوپر سے پتھر کو اللہ کے نبی پر گرائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نعوذ باللہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ اے نبی، تمہارے اوپر یہ لوگ پتھر ڈال رہے ہیں اور ایسی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو وہ مقام آج بھی مدینے میں موجود ہے۔ جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہ تمام مقامات دیکھ کر آتے ہیں۔ تو یہودی اتنے بڑے دشمن تھے ہی، لیکن کچھ یہودی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پکا یقین تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے یہودی اور یہودیوں کے بڑے عالم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے مسلمان ہوئے، اور اتنے پکے مسلمان ہوئے کہ اپنے تمام علماء کو، اپنے مذہب کو چھوڑ کے آخری سانس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رہے۔ تو ایسے بھی یہودی تھے اور دشمن بھی تھے، لیکن ان لوگوں کو اتنا پکا یقین تھا کہ اگر ہم اس یقین کا حساب اپنے یقین سے کریں گے تو ہمارا یقین کچھ بھی نہیں ان کے یقین کے سامنے، ہمارا ایمان ان کے ایمان کے سامنے کچھ نہیں۔ تو ایمانیات میں یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا یقین کرنا ہے اتنا یقین ضروری۔ اگر اس یقین میں کمی آ گئی یا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے صحیح ہونے پر شک ہو گیا تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ایمانیات بہت ہی ضروری ہے، بنیاد ہے۔ اور دوسری چیز عبادات۔ عبادات کے بارے میں نے کہا کہ عبادات میں ہر وہ عبادت شامل ہے جس کو اللہ نے مسلمان کے اوپر ضروری قرار دیا ہو، چاہے فرض عبادت ہو، سنت ہو، نفل ہو، مستحب ہو، کوئی بھی ہو۔ اب اسی طریقے سے اخلاقیات، اخلاق ہمارے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہونا ضروری ہے۔ یہی سے بات شروع ہوئی تھی کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہے، لیکن حقیقت بات یہ نہیں ہے۔ تلوار کے زور پہ اسلام نہیں پھیلا۔ اسلام اگر پوری دنیا میں پھیلا ہے تو کس وجہ سے پھیلا؟ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت ہی اتنا اگر سنجیدگی سے
سنیں گے تو ہر آدمی کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا. اتنا خطرناک واقعہ ہے. کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک یہودی باہر سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر. آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی، اور آپ کا گھر کیسا رہے گا، آپ کا دسترخوان کیسا رہے گا، آپ کا بستر کیسا رہے گا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اتنی برکت والی چیزیں ہیں وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور دروازہ کھول کے مخاطب ہوتا ہے، یا محمد، یہ الفاظ کہتا ہے، اے محمد میں تیرا مہمان ہوں، اے محمد میں تیرا مہمان ہوں، اور مہمان کا میزبان پر حق ہے کہ میزبان پوری خدمت کرے مہمان کی. آج میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، سونے کی بھی ضرورت ہے، تو تیرے گھر میں کھاؤں گا، تیرے گھر میں پیوں گا، تیرے گھر میں سو کر جاؤں گا یہاں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی حقیقت میں تو میرا مہمان ہے، تیری پوری خاطرداری کروں گا، تیری پوری عزت کروں گا، تجھے کھانا کھلاؤں گا، پانی پلاؤں گا، اور اپنے گھر میں سلاؤں گا، تجھے ذرہ برابر بھی تجھے تکلیف نہیں ہونے دوں گا. یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً، وہ واقعہ جب پیش آیا، اس واقعے کے پیش آنے پر اس وقت کوئی صحابی گھر میں نہیں تھا. شام کا وقت تھا، کوئی صحابی گھر میں نہیں تھا، اکیلے اللہ کے نبی گھر میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنا مبارک دسترخوان اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کس کے لیے بچھاتے ہیں؟ ایک یہودی کافر کے لیے، یہودی کافر کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں. آج اگر میں یہ کہوں تو آپ میں سے کسی کو جو ہے ناگواری ہوگی کہ ہمارے مدرسے میں یا میرے گھر میں کوئی مہمان آئے، تو میرے گھر میں ہو یا مدرسے میں ہو، مہمان کے حساب سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی میزبانی کرتے ہیں. اگر مہمان آنے والے علماء اکرام ہیں تو ان کا دسترخوان ہر وقت الگ رہتا ہے، اور کوئی مہمان آ رہا ہے لیکن مہمان عالم نہیں ہے، غیر عالم مہمان ہے، تو اس کا دسترخوان الگ، اس کا کھانے کا برتن الگ، پینے کا برتن الگ، علماء اکرام کے لیے کھانے پینے کے برتن الگ. تو یہ مہمان کے اس کی اہمیت کو دیکھ کر مہمان نوازی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے میزبان، اور ان کا مہمان کون؟ ایک یہودی کافر. لیکن اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دسترخوان بچھاتے ہیں؟ وہ دسترخوان جس پر آپ پوری زندگی بیٹھ کر کھانا نوش فرماتے تھے. اس دسترخوان پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے تھے. وہ پاک مکرم دسترخوان اس یہودی کافر کے لیے اللہ کے نبی بچھاتے ہیں. بچھا کر روٹی رکھتے ہیں، سالن لا کر رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی دسترخوان لگ گیا ہے، روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، پانی بھی ہے، اب کھانا شروع کرو. اب دیکھو یہودی کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی کے دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی توڑ کر آدھی منہ میں آدھی نیچے، آدھی روٹی منہ میں رکھتا ہے، آدھی روٹی نیچے. یہ غلطی سے نہیں ہو رہا ہے اس سے، بلکہ جان بوجھ کے آدمی کر رہا ہے. اللہ کے نبی کا امتحان لے رہا ہے کہ بھئی اس طرح میں اللہ کے نبی کو آزما کر دیکھوں. دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب تک آپ کی زندگی باقی تھی پوری زندگی آپ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ ایک غلام جس طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اسی طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. اب غلام کیسے بیٹھ کر کھاتا، اس کے طریقے الگ الگ، اور کچھ کتابوں میں ایک زانو بتایا گیا، کچھ کتابوں میں 2 زانو بتائے گئے، کچھ کتابوں میں اکھڑو ایسا کیسے بیٹھنا ہے. جیسا کہ آج کل کچھ لوگ اکھڑو بیٹھتے ہیں، وہ نہیں طریقہ اکھڑو بیٹھنے کا. دونوں پیر کھڑا کر کے، دونوں پیر کھڑا کرنا ہے اور نیچے کا حصہ زمین پر بٹھانا ہے. اس کو سنت کا طریقہ کہا جاتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے اکھڑو کا. لیکن ہم لوگ کیسے بیٹھتے ہیں؟ جس طرح، اگر کہوں تو برا لگے گا،
باتھ روم میں جس طرح بیٹھتے ہیں وہ ہم اکھڑو سمجھتے ہیں، اکھڑو وہ نہیں ہے، دونوں پیر کھڑا رکھیں گے لیکن پیچھے کی جو سیٹ ہے اس کو زمین پہ ٹکائیں گے، یہ طریقہ اکھڑو ہے۔ تو ایک غلام جس طرح بیٹھ کر کھاتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تھے، لیکن وہ یہودی چونکہ امتحان لینے کے لیے آیا تھا تو آ کر 4 زانو بیٹھتا ہے، یعنی کہ جس طرح آج ہم بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ اس طریقے سے بیٹھتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانا شروع کرتا ہے، آدھا منہ میں آدھا دسترخوان پر۔ اللہ کے نبی ناگواری ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں آتا اللہ کے نبی کو، لیکن صبر کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بھئی میرا مہمان ہے، مہمان کی عزت کرنا ضروری ہے۔ کھا لیا پی لیا ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو کہ اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے دسترخوان اٹھاتے ہیں اور اس کا کھایا ہوا جھوٹا برتن اپنے مبارک ہاتھوں سے دھوتے ہیں، دھو کر برتن رکھ دیے، دسترخوان لپٹ کر رکھ دیے۔ اب یہودی کہتا ہے کہ اے محمد کھانا میں نے کھا لیا، پانی بھی پی لیا، اب میں فارغ ہو چکا ہوں، لیکن اب مجھے آرام کی ضرورت ہے، میرے لیے بستر بچھاؤ۔ یہودی مہمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزبان اللہ کے نبی کو کیا کر رہا ہے؟ آرڈر دے رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں بولتے۔ اب وہ بستر جس پر اللہ کے نبی سوتے تھے، جس پر اللہ کے نبی سوتے تھے، امی جان آرام کرتی تھیں، اور وہ بستر جس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں، اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے تھے، حضرت جبرائیل آتے تھے، وہ پاک بستر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے لیے بچھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی بستر بچھا دیا ہے، سو جاؤ۔ اب یہاں تک ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، ضرورت سے فارغ ہو گیا اور سو گیا بستر پہ۔ اب رات شروع ہو جاتی ہے، رات کا کچھ حصہ گزرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر اللہ کے نبی نے کس کو دے دیا؟ یہودی کو دے دیا۔ اب اللہ کے نبی کے گھر میں کوئی بستر نہیں بچھانے کے لیے، سونے کے لیے کوئی بستر نہیں۔ اب اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ رات مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے، جا کے اللہ کی عبادت میں نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اپنا بستر یہودی کے لیے بچھا دیا اور سونے کے لیے اب بستر نہیں، جا کے عبادت میں لگ گئے۔ اب یہودی آدھی رات میں اٹھتا ہے، سوچتا ہے کہ بھئی میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے اخلاق اتنے اچھے ہوں گے اور ان کے بارے میں پوری تعریف کتاب میں ہے، میں نے ہر طرح سے آزمایا، امتحان لیا، لیکن بالکل محمد ایسے ہی اتر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک اور کام کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ آدھی رات گزر گئی، آدھی رات باقی ہے، پورا مدینہ سویا ہوا ہے، اللہ کے نبی اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ وہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اس بستر کے اوپر پیشاب پاخانہ کر دوں، اس بستر پر پیشاب پاخانہ کر کے دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں۔ اب جوش تھا اس کو، پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، بستر کو ناپاک کیا، ناپاک کر کے چھوڑ دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ڈر شروع ہو جاتا ہے اس کو، کیونکہ اب صبح قریب تھی، تہجد کا وقت شروع ہو چکا تھا، تھوڑی دیر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئیں گے، اذان دیں گے اور صحابہ آئیں گے، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ڈر آ گیا کہ اگر صحابہ آ گئے، صحابہ میں حضرت عمر آ گئے تو میری خیر نہیں، مجھے کیا کر دیں گے؟ میری گردن جدا کر دیں گے۔ اس لیے اٹھ کر بھاگنا شروع کرتا ہے، مدینے سے بھاگتا رہتا ہے، بہت دور چلے جاتا ہے۔ جانے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ بھئی بہت دور آ گیا ہوں، لیکن میری تلوار وہیں اللہ کے نبی کے گھر میں بھول کر آ گیا ہوں، اب کیا کریں؟ پھر سوچتا ہے، ہمت کرتا ہے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، جا کر دیکھتے ہیں، اگر کوئی اٹھا نہیں ہے تو میں تلوار لے کر آ جاؤں گا۔ پھر واپس آتا ہے مدینے کو واپس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھتا ہے کہ پورے صحابہ بیدار ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اصرار کر رہے ہیں، خصوصاً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، یہ بستر میں اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا، مجھے دے دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال ایک بات کہو، ایک سوال ہے میرا، اس کا جواب دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا جواب دوں؟ تو سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کہ اے بلال بتاؤ، مہمان تمہارا تھا یا میرا؟ جو رات میں مہمان آیا تھا وہ تمہارا تھا یا میرا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بے شک آپ کا تھا۔ اب دوسرا سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، جب میرا مہمان تھا تو میرے مہمان کی ذمہ داری میرے اوپر رہتی ہے یا تمہارے اوپر رہتی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی آپ کے مہمان ہیں تو آپ پر ہی اس کی ذمہ داری ہے، تو جب میرا مہمان ہے اس کی ذمہ داری میری ہے، تو یہ خدمت میں تجھے کیوں دوں؟ یہ خدمت میں تجھے کیوں دوں؟ جب میرا مہمان ہے، میرا مہمان میرے بستر کو گندا کر کے چلا گیا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں، اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرے مہمان کو تکلیف ہوئی، اس کی وجہ سے مجھے جگا نہیں سکا، مجھے اٹھا نہیں سکا، اس کو ضرورت تھی، میں اگر آ جاتا تو اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، پیشاب پاخانہ کر سکتا تھا آدمی جہاں کرنا ہے، لیکن میں اس کی خدمت نہیں کر سکا، اس کے سامنے نہیں تھا، تو اس لیے وہ آدمی میرے بستر پہ پیشاب پاخانہ کر کے چلے گیا ہے، میری وجہ سے میرے مہمان کو تکلیف ہوئی ہے، تو یہ بستر میرے مہمان کا ہے، تو میں خود اس کو دھو کر صاف کروں گا۔ اب دیکھو کتنے اچھے اخلاق اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ ایک یہودی کافر وہ اللہ کے نبی کے بستر کو ناپاک کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پیخانہ کر دیتا ہے، اس کے بعد اگر کرتے تو اللہ کے نبی یہ بھی کر سکتے تھے کہ صحابہ کو بول کر بستر صاف کرا دیتے، لیکن خود اللہ کے نبی صاف کرتے ہیں۔ یہ واقعہ دیکھتا ہے، مدینے کو آیا وہ آدمی، مدینے میں آ کر دیکھتا ہے بھئی کیسے اچھے اخلاق ہیں، جتنا میں سمجھتا تھا اس سے زیادہ آپ کے اخلاق ہیں۔ فوراً آ کر ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ اے محمد بستر بعد میں صاف کرو، پہلے میرے دل کو مجھے صاف کر کے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں۔ تو اخلاق اللہ کے نبی کے اتنے اچھے تھے، تو اتنے اونچے اخلاق ہمارے ہو نہیں سکتے، اتنے اچھے اتنے بہترین اخلاق ہمارے ہو نہیں سکتے، اور کوئی آدمی کوشش کرے تو بھی ناکام ہو جائے گا۔ پھر بھی ایک حد تک جتنا ہم کو اپنے اخلاق اچھے بنانا ہے کوشش کرنا ضروری ہے۔ اور اخلاق کیسے ہوں ہمارے کہ اسی اخلاق میں ایک دوسرے کے ساتھ ادب، ایک دوسرے کا خیال اور ایک دوسرے کا لحاظ بھی آ جاتا ہے، اتنے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے؟ معاملات، اور اسی کا ایک حصہ معاشرت ہے۔ معاملات کیا ہے؟ باہر کی زندگی، یعنی کہ بیپار ہم کر رہے ہیں، بزنس وغیرہ کر رہے ہیں، یا کسی جاب میں ہم لگے ہوئے ہیں، نوکری وغیرہ کر رہے ہیں، تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، اس کو معاملات کہا جاتا ہے۔ یہ اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بھئی لین دین ہونا۔ لین دین کا مطلب شادی میں جو لین دین ہوتا وہ نہیں، وہ سمجھو نہ کو وہ بالکل جائز نہیں شریعت میں۔ لین دین کا مطلب کسی سے کوئی چیز لینا، خریدنا، بیچنا، یہ چیز لین دین۔ تو یہ چیز ہماری اچھی ہو جائے۔ آج ہمارے ایمانیات اچھے ہوتے ہیں، عبادات اچھے ہو جاتے ہیں، ایک حد تک ہمارے اخلاق بھی سدھر جاتے ہیں، لیکن چوتھی چیز میں ہم پلٹی کہا جاتے ہیں، معاملات ہمارے صحیح نہیں، معاملات ہمارے صحیح نہیں، وعدہ کر لیتے ہیں لیکن وعدہ پورا نہیں کرتے۔ ہاں مجبوری ہے، وعدہ پورا نہیں کر سک رہے ہیں، الگ بات ہے، لیکن سہولت ہوتے ہوئے بھی معاملات کو اچھے نہ بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاثۃ، تین چیزیں منافق کی نشانی ہیں، تین چیزیں منافق کی نشانی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب منہ کھولے تو جھوٹ بولے، اور دوسری چیز وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسری چیز وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ،
جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس پہ خیانت کرے. یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ آدمی منافق ہے. اب ہم کو سوچنا ہے کہ معاملات ہمارے کتنے اچھے ہیں، عبادتیں ہم اچھی کرتے ہیں، ایمان ہمارا مضبوط ہے، اخلاق بھی ایک حد تک اچھے ہیں، لیکن معاملات ہمارے صحیح نہیں. ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہمارا صحیح نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہمارے اچھے نہیں. یہاں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ زیرو میں آ جاتے ہیں. اور اسلام جتنی چیزیں اس سے پہلے کی ہیں وہ ایک طرف، معاملات اور معاشرت یہ ایک الگ ہی حصہ ہے زندگی کا، ایک الگ ہی حصہ ہے اسلام کا. معاملات باہر کی زندگی، معاشرت اندر کی زندگی. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی معاشرتی زندگی بھی اچھی نہیں، یعنی کہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں، بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا، اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا وہ آدمی سب سے بدترین، سب سے بدقسمت، محروم آدمی ہے وہ جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہ ہو. اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہ ہو، وہ دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہے، بہت ہی محروم انسان ہے. اب ہم اس معاملے میں سوچیں کہ ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں، کتنا حق ہم ادا کر رہے ہیں. اگر اس کے اوپر بولیں، اگر بولنا شروع کریں تو گھنٹے اس میں لگ جائیں گے کہ ایک دوسرے کے حقوق کتنے ادا ہو رہے ہیں، کتنے ادا نہیں ہو رہے ہیں. آج ہم اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے خریدتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی باہر کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، باہر کی دنیا میں چلنا پھرنا، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، باہر پوری دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے، اس لیے ہم اپنے لیے اچھی چیزیں خریدتے ہیں. اچھی گاڑی ہمارے لیے، اچھا کپڑا ہمارے لیے، اچھے چپل ہمارے لیے، اچھی ہر چیز ہماری اچھی. لیکن جتنا ہم اپنی ذات کا خیال کر رہے ہیں اتنا ہی خیال اپنی بیوی بچوں کا بھی کرنا ضروری نہیں بلکہ فرض ہے. نکاح کے بیان میں تقریباً میں نے 4-5 جگہ حقوق کے بارے میں بیان کیا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں. اگر کسی اس مجمع میں سے کسی نے سنا ہو تو اس کا سبق تازہ ہو جائے گا کہ شادی آدمی کر کے لاتا ہے کسی عورت کو تو اس کے اوپر 3 بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں، 3 حقوق بہت بڑے آتے ہیں. پہلا حق کیا ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ شادی کر کے کسی عورت کو اپنے گھر میں لاؤ تو وہ اس کو کھلاؤ جو کھانا تم اپنے لیے کھانا پسند کرتے ہو. جو چیز اپنے لیے کھانا پسند کرتے ہو وہی چیز اس کو کھلاؤ. اسی طریقے سے جو کپڑا، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کپڑا، وہی چیز اس کے لیے بھی پسند کرو. پسند نہیں، صرف اس کے لیے وہ چیز لا کر دینا ضروری ہے. اگر ہم اپنے لیے اچھے کپڑے، ہزار روپے کے کپڑے خرید رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے 300-400 روپے، تو یہ بہت بڑی حق تلفی ہے. اور اکثر گھروں میں یہیں سے جھگڑا شروع ہو کر طلاق تک پہنچتا ہے. یہی اصل چیز ہے، بنیادی چیز کہ بھئی میں باہر رہتا ہوں تو اس لیے میرے لیے اچھا. اب عورت اندر رہتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ سب برابر اس کے لیے. اچھے کپڑے پہنے تب بھی اس کو گھر میں رہنا ہے، خراب کپڑے پہنے تب بھی اس کو گھر میں رہنا ہے. یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہاں، یہ شریعت کا فیصلہ ہے کہ ہم عورت کو باہر نہیں لے جائیں گے بے پردہ. اگر جانا ہے تب بھی شریعت کہتی ہے کوئی ضرورت ہے، کوئی سفر جانا ہے کسی سفر میں تو پردے کا اہتمام کرتے ہوئے لے کے جاؤ، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے لے کے جاؤ. جانا منع نہیں ہے، گھومنا منع نہیں ہے، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر، شریعت کے حد میں رہ کر پردے کا اہتمام کرتے ہوئے. اسی لیے ہمارے تبلیغی جماعت کا اصول ہے، مستورات میں اگر کوئی جائے تو کوئی عورت جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ محرم مرد کا ہونا ضروری. محرم مرد کا مطلب کیا ہے؟ کہ باپ ہو یا پھر اپنا شوہر ہو. لیکن آج کل ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ نہ جائے تو بہتر ہے. جانے کی گنجائش ہے لیکن نہ جائے تو بہتر ہے.
لیکن باپ کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ جانے میں کسی طرح کی کوئی یہ نہیں ہے. تو یہ اصول ہمارا ہے. اور حج ہے یہ تو چھوڑو، ایک ہمارے اکابر کی طرف سے بنائے ہوئے اصول ہیں. اصول میں کبھی ہے نا تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی چیز زمانے کے اعتبار سے رد و بدل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن حج ہے. اسلام کے 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز حج ہے. عورت کے اوپر حج فرض ہے. اتنا پیسہ عورت کے پاس ہے کہ عورت آرام سے حج کر کے آ سکتی ہے، لیکن محرم مرد نہیں ہے اس کے پاس تو حج اس کے لیے ضروری نہیں. حج اس کے لیے ضروری نہیں. حج کے لیے جانے کے واسطے بھی محرم مرد کا ہونا ضروری. اب ایک آدمی کا حج میں جا کر آنا، اس کا خرچہ کتنا لگ سکتا ہے آج کے زمانے کے حساب سے؟ تو اتنا اگر پیسہ کسی عورت کے پاس ہے لیکن مرد کے پاس نہیں ہے پیسہ، تو اس عورت کے اوپر حج فرض نہیں. لیکن اتنا پیسہ مرد کے پاس ہے تو فوراً مرد پر حج فرض ہے. اور شریعت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی سفر میں جاتے ہوئے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ. اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جانا ضروری ہے، شریعت نے ایسا حکم نہیں لگایا. لیکن عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت جب حج کے لیے جائے تو ایک محرم مرد اپنے ساتھ لے کر جائے. تو اتنا بڑا حکم اللہ رب العزت اس عورت کے طرف سے کینسل کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ بھئی کوئی محرم مرد نہیں ہے. پوری زندگی اگر گزر جائے تو بھی وہ عورت گنہگار نہیں، اس لیے کہ مرد نہیں ہے. تو عورت کے ساتھ باہر اگر جانا چاہیں تو پردے کا بھی پورا خیال کرتے ہوئے ہم جا سکتے ہیں. تو اصل بات یہ یہاں سے ہوئی تھی کہ آج ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں اس کا ذریعہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حقوق ادا نہ کرنا. حقوق ادا نہ کرنا. اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم سننے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کو پریشان کرتے ہیں. کیسے پریشان کرتے ہیں؟ دوسری شادی کے بارے میں بول کر. دوسری شادی کے بارے میں بول کر. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا شوہر دوسری شادی کی دھمکی دے، اس عورت کو اپنے شوہر کے اوپر سے یقین ختم ہو جائے گا. اور وہ عورت کبھی بھی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی. شریعت کے اندر دوسری شادی کی اجازت ہے، لیکن اس کے ذریعے سے عورت کو پریشان کرنا یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو عورت کا جتنا حق ہے اتنا حق دینا فرض. جو چیز ہم کھانا پسند کریں گے وہی چیز اپنے عورت کو، جو کپڑا ہم پہننا پسند کریں گے، یعنی اگر مطلب یہ نہیں کہ ہم پینٹ شرٹ پہنیں گے وہی ہم کو پسند ہے تو ہم اپنے عورت کو وہی پہنائیں گے، وہ مطلب نہیں. بلکہ پیسوں کا میں بتا رہا ہوں، جتنے پیسوں کا ہم پہنیں گے اتنے پیسے اپنے عورت کو دینا ضروری ہے. اگر اس سے کم زیادہ کر رہے ہیں، زیادہ کر لیے تو کوئی مذائقہ نہیں، ثواب زیادہ. کم کر دیے، اگر عورت دیندار ہے تو صبر کر لے گی. اگر عورت دیندار ہے صبر کر لے گی. عورت دیندار نہیں ہے، اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو فوراً شروع ہو جائے گا، تمہارے واسطے اچھے کپڑے لا لیتی، میرے واسطے یہ پرانے چندے آنگ دیں. اب وہاں سے شروع. ایک دو ایسے میں خود فیصلہ کیا ہوں، 2 ایسے کیس. کیا جھگڑا یہ میرا مرد کہاں گیا تو بھی اچھے کپڑے لا لیتا، مجھے عید آیا تو بھی صبح کو عید کا تو بھی آج پیسے دیتا نہیں، کپڑوں کو پیسے دیتا نہیں، دیا تو بھی روتا 1000 کی 500 کی دیتا. میں کیا کرنا؟ یہ حالت ہماری ہے. پہلے سے لوگ ہم بدنام کر ڈالتے ہیں اسلام کو. کیا کر کو؟ دیکھو بھائی اسلام میں عورت کو غلام بنا کو رکھیں. آج سوشل میڈیا میں دیکھے تو ایسے کئی ویڈیوز ہیں، اس خالی پردہ اور نقاب کو ذریعہ بنا کر کہ عورت غلام بنا کر یہ لوگ رکھتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں گے وہی چیز ہم اپنی عورت کے لیے بھی پسند کریں گے. اگر یہاں الٹا ہو گیا
تو پھر زندگی میں برکت ختم. اور میں ایک بات اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں کہ اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں عورت زیادہ بک بک کرتی رہتی ہے. اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں عورت زیادہ بک بک کرتی رہتی ہے، اپنے شوہر سے لڑتی رہتی ہے، اپنے بچوں کو ڈانٹتی رہتی ہے. اس گھر میں برکت نہیں آتی. وہ موقع کیوں آتا ہے؟ ہماری غلطی کی وجہ سے آتا ہے. ہمارے کچھ کام کی وجہ سے وہ موقع آتا ہے کہ ہماری بیویاں، ہمارے گھر والے ہم ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر برباد کر رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ معاشرتی زندگی ہماری اچھی سے اچھی بنانے کی ضرورت ہے. بچوں کا حق ادا کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، اور ایک گھر میں ساس سسر ہیں تو ان کا بھی حق ادا کرنا. نہیں میں میرے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہوں، ساس سسروں کو میں کیا بھی پکڑا لیتا نہیں کرتا. شریعت میں فرض تو نہیں ہے، شریعت میں ساس سسرے کی خدمت کرنا، ان کا پورا خیال کرنا فرض نہیں ہے، لیکن انسانی فریضہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ماں باپ کے جیسے ہیں. وہ بھی ہمارے ماں باپ کے جیسے، ان کے پورے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو جتنا ہو سکے ان کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. اس سے انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی، اس سے محبت بڑھے گی اور ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے گی. جب بڑے لوگ بچوں کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں برکتیں رہیں گی. تو اس لیے معاشرتی زندگی اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کریں. اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنا، اپنے بچوں کا حق ادا کرنا، اور اپنے والدین کا، اپنے ساس سسر کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا حق ادا کرنا فرض ہے. اور اس چیز کے اوپر ایک بات زیادہ یاد آ رہی ہے مجھے کہ بہت سارے گھروں میں ایک عام غلطی ہوتی ہے. کیا غلطی؟ جائیداد کا مسئلہ کھڑتا ہے. جائیداد یعنی کہ آستی جسے کہتے ہیں، آستیوں کا مسئلہ بڑا خراب مسئلہ ہے جس کو علم الفرائض کہا گیا ہے. اسلام میں فرض ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں 4 پارے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک صفحے میں اللہ رب العزت نے پورے حقوق بیان کر دیے ہیں کہ بھئی ایک آدمی دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن ہیں، تو ان میں سے کس کس کو کتنا حصہ ملے گا اتنا حصہ اس کو دینا فرض ہے. اگر کوئی نہیں دیتا، کوئی اپنے بہنوں کا حق ادا نہیں کرتا، اپنے بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتا، وہ آدمی 1000 سال سجدے میں اپنا سر رگڑتا رہے لیکن اس کا ایک سجدہ بھی اللہ قبول نہیں کرتے. ایک سجدہ بھی اللہ قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ فرض ہے. ایک دوسرے کا حق مار کر یہاں ہم بڑے اللہ والے بن گئے تو کیا کچھ فائدہ نہیں. تو اس لیے اپنے بہنوں کا حق ادا کریں، اپنے بھائیوں کا حق ادا کریں. اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کے اوپر ذمہ داری رہتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اتنا دین سکھائیں. والدین اپنے بچوں کو اتنا دین سکھائیں کہ بھئی ہمارے مرنے کے بعد جائیداد کا مسئلہ کھڑ جائے تو قرآن حدیث کے مطابق جائیداد کو اپنوں میں جو وارثین ہیں، جن کا حق قرآن میں بتا دیا گیا ہے، ان کے درمیان برابر تقسیم کر دیا جائے. وطنا علم وطنا دین سکھانا فرض ہے. آج بہت سارے لوگوں کو بولا ہوں میں، کون تو بھی آتے ہیں آپ کو مفتی صاحب بچہ بات مانتا نہیں ہے تو فوراً بولتا ہوں میں بھائی غلطی تمہاری تمہارا بچہ تمہاری بات مانتا نہیں ہے تو غلطی دنیا والوں کی نہیں، غلطی ہماری. ہمیں ویسا اسے پالے نہیں، ہماری بات ماننے کا وقت ہمیں دین دیے نہیں اسے. تو اس لیے پہلے ماں باپ سوچیں کہ یہ ضروری ہے. آج اس کے اوپر بھی مسئلہ ہمارے ہندوستان میں کھڑا ہوا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سول کوڈ، ایک سا سول کوڈ، سب کے لیے ایک قانون ہو. لیکن باہر وہ ممالک جو عیسائی ہیں، ان ممالک میں بھی مسلمان اپنے قرآن اور حدیث کے جتنے احکامات ہیں ان احکامات پر پابندی سے عمل کر رہے ہیں. ان کو وہاں کا کوئی قانون روک نہیں سک رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو یعنی کہ جائیداد کا جو مسئلہ کھڑتا ہے اس مسئلے کو سمجھیں
اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کسی عالم کے پاس آئیں، کسی مفتی کے پاس آئیں، اپنی پوری جائیداد کی لسٹ دیں. بھئی ہمارے ماں باپ کی یہ جائیداد ہے، ہم اتنے بھائی بہن ہیں، ہمارے چاچا اتنے ہیں، ہمارے ماموں، سب کی لسٹ دیں. لسٹ دے کر پوچھیں کہ ان میں سے کس کس کو کتنا ملے گا. قرآن کے اندر کچھ وارثین کا حق متعین ہو گیا ہے کہ بھئی اس کو اتنا ملے گا. کچھ وارثین وہ ہیں جو کہ جن کا حق متعین ہے، اس میں کوئی پہلے سے نہیں ہے، مر گیا ہے یا پیدا نہیں ہوا ہے، اس کی جگہ میں کوئی دوسرا آ جائے گا. الاقرب فالاقرب کا مسئلہ ہے، قریب اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، اس طریقے سے. تو اس لیے یہ فرض ہے، جیسا کہ نماز ہم فرض سمجھتے ہیں، فرض سمجھنا نہیں، فرض جس طرح ہمارے اوپر ہے، فرض عین ہے. اسی طریقے سے جائیداد کا مسئلہ، جائیداد کو تقسیم کرنا وارثین کے درمیان، یہ بھی فرض عین ہے. کوئی نہیں کرتا تو گنہگار ہو جائے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. ایک طرف پوری انسانی عبادت نہیں بلکہ فرشتوں والی عبادت لے کر بھی حاضر ہو جائے اللہ کے ہاں، لیکن اللہ قبول نہیں کرتے. تو یہ معاشرتی زندگی ہے. معاشرتی زندگی، گھر کے اندر کی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، گھر والوں کا ساتھ دیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، انشاءاللہ اس سے گھر میں برکتیں رہیں گی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کام نہیں ہوتا تھا تو گھر کے اندر آ کے اپنے ازواج مطہرات کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. کتنے واقعات ایسے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر سے باہر تھے، کام مکمل ہوا، اندر آئے، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روٹی پکا رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے. ایک روٹی، اب آج کے زمانے میں بیل رہے ہیں، اس زمانے میں بیلنے کا نہیں تھا، آج بھی ہیں نہیں، یعنی کہ بیلن سے روٹی بہت ساری جگہ بیلتے نہیں ہیں، ایسے ہی تھپک کے روٹی پکا لیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں سے روٹی پھرائے، تندور میں لگائے. اس کے بعد امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ساری روٹیاں لگائیں، پوری روٹیاں پک گئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگی ہوئی روٹی پکنے کو تیار نہیں. امی جان پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کی روٹی کے بعد میں نے بہت ساری روٹیاں لگائیں، میری پوری روٹیاں پک گئیں، لیکن آپ کے ہاتھ سے لگی ہوئی روٹی اب تک پکی نہیں ہے، وجہ کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی، دنیا کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے مستورات کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. اگر ہم میں سے کسی کا یعنی کہ کوئی آدمی اپنے گھر کے مستورات کے کام میں ہاتھ بٹائے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی جورو کا غلام ہے، جورو کا غلام ہے. تو اس لیے جا کے روٹی پکانا، کھانا پکانا، کچن میں ساتھ دینا یہ کر رہا ہے جوری سے ڈر کے نہیں، جورو کا غلام بھی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، سنت پہ عمل کر رہا ہے. تو اس لیے معاشرتی زندگی اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کریں، اور وہ اچھی بنانے کے لیے یہ تمام کام ہم کو کرنا پڑے گا. اور یہ تمام کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں برکتیں رہیں گی، اور ہمارے گھروں سے جھگڑے اور فسادات، لڑائیاں، دشمنیاں، نفرتیں، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. آج ہم لوگ اتنا بزی ہو چکے کہ گھر کے باہر رہتے ہیں، گھر کب جاتے ہیں؟ شام کے وقت میں. اور ہمارا زندگی کا معمول کیا ہے؟ صبح ناشتہ کر کے نکلے، دکان میں بیٹھے، دوپہر میں گئے کھانا کھائے، پھر نکلے دکان میں بیٹھے، رات میں گئے کھانا کھائے سو گئے. گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اتنا زیادہ ہم لوگ مشغول ہیں زندگی میں، اتنا زیادہ بزی ہو چکے ہیں. یہ تو چھوٹے گاؤں کی حالت ہے، اگر سٹیوں کی حالت دیکھیں گے تو آپ لوگ مجھ سے بھی اچھا جانتے ہیں بڑے بڑے سٹیوں کی حالت. اور اسی وجہ سے زنا بھی ہو جاتا ہے گھروں میں، اس لیے کہ آدمی اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا. بدن کا حق ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے. کپڑوں کا حق ادا کرنا ضروری فرض ہے. کھانے پینے کا حق ادا کرنا ضروری فرض ہے. اور اسی طریقے سے علاج کا حق ادا کرنا ضروری فرض ہے. ہاں، جو چیزیں خواہشات میں آتی ہیں، خواہشات، تو ان چیزوں میں شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی جائز خواہش کو پورا کرو، پھر بھی ایک حد
ہر جائز خواہش کو بھی پورا نہیں کریں گے، ضرورت ہر حال میں پورا کرنا، لیکن جائز خواہش جہاں رہتی ہے اس کو بھی مکمل طریقے سے نہیں، ایک حد تک پورا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی ہر جائز خواہش کو پورا کرتے 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 ناجائز خواہشات کو بھی پورا کرنے پر ہم لوگ عادی نہ ہو جائیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ جائز خواہش کو بھی ایک حد تک پورا کرو، کچھ جائز خواہشات پورا نہ کرو، کچھ جائز خواہشات پورا نہ کرو، اس کو ایسے ہی رہنے دو، تو یہ ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم معاشرتی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاذ حدیث اور آخری سانس تک بخاری شریف پڑھاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، حضرت کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، کہ حضرت اپنی کتاب میں ترمذی شریف کی شرح ہے تحفۃ الالمعی، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں طلاقیں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی، طلاقیں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کی وجوہات حضرت لکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آدمی میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، آدمی میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ بگاڑ کیا ہے؟ وہی اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرنا اور اس کے ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، یہ بگاڑ جب پیدا ہو گیا ختم، طلاق تک بات چلی جائے گی۔ ایک مرتبہ اگر طلاق تک بات چلی گئی، وہ رشتہ آگے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، محبت و پیار کے ساتھ باقی ہرگز نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے شریعت القرآن کیا کہتا ہے کہ بھئی طلاق لینے سے پہلے سوچو، طلاق لینے سے پہلے سوچو، پہلے ایک طلاق لو، ایک طلاق دو، اس کے بعد کچھ دن ایسے ہی ٹکو، ہو سکتا ہے کہ بھئی تم کو کیا ہو جائے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ 3 طلاقیں شریعت میں، اس کے اوپر بھی مسئلہ ہے آج ہندوستان میں، لوگ اس کو بھی ایشو بنا رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ سب ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہم نے اسلام کو مذاق بنا لیا۔ ایک طلاق دینے کے بعد ٹکنا ہے، اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ ایک طلاق ہو گئی، کچھ دن ٹکیں گے، غلطی کا احساس ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے غلطی کو معاف کر کے زندگی شروع، اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ رجعی کا مطلب کیا ہے؟ ایک طلاق ہونے کے بعد پھر رجوع کر لیا جائے۔ دوسری طلاق طلاق بائن، 2 طلاق ہو جانے کے بعد کچھ دن ٹکنا ہے، تیسری طلاق نہیں دینا، کچھ دن یعنی کہ تیسری طلاق نہ دے کر دوسری طلاق، 2 طلاقیں دے کر کچھ دن ٹکے تو اس درمیان میں غلطی کا احساس ہو گیا، شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے تم کو، دونوں آپس میں ملنا چاہتے ہو تو پھر نکاح پڑھا لو، پھر اسی عورت سے، اسی مرد سے نکاح پڑھانا ہے، نکاح ہوا، پھر اس کے بعد مکمل مہر بھی ادا کرے، اس کے بعد زندگی شروع۔ اب آگے ایک طلاق کا اختیار ہے، اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دیا، ختم مسئلہ، 3 طلاق دے دیا، مسئلہ ختم۔ اب وہ بیوی حلال نہیں ہو سکتی، اب وہ اسی بیوی کے ساتھ دوبارہ پھر زندگی گزارنا چاہے تو مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے حلالہ کا، اور عام طور سے نرم مزاج والا، جس کے اندر شرم زیادہ رہتی ہے، حیا زیادہ رہتی ہے، وہ آدمی اس مسئلے کو بولنا اور سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ حلالے کا مسئلہ بڑا خراب مسئلہ ہے، تو یہ اللہ نے 3 طلاق دینے کے بعد یہ مسئلہ کیوں لگایا؟ تاکہ آدمی وہاں تک جانے کی ہمت نہ کرے، وہاں تک جانے کی ہمت نہ کرے۔ یہ آج طلاقیں کتنے گھر ایسے ہیں، صبح سے شام تک آدمی طلاق دیتا رہتا ہے، زندگی ویسے ہی۔ طلاق دینے کا مطلب طلاق کا لفظ بولنا ضروری نہیں، اس کو سمجھیں، طلاق کا لفظ بولنا ضروری نہیں، بلکہ ہمارے عرف میں جو بات طلاق کے معنی میں آتی ہے وہ بات اس نیت سے بول دیا تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو اس لیے معاشرتی زندگی بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ باہر کی زندگی کا جتنا رول ہے اس سے بھی زیادہ اہم رول اندر کی زندگی کا ہے۔
باہر کی زندگی کا کیا ہے؟ ایسے کوئی مسئلے نہیں ہیں باہر کی زندگی میں، اندر کی زندگی میں ایسے مسئلے ہیں۔ تو اس لیے یہ 5 چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر یہ 5 چیزوں پر ہم نے عمل کر لیا، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، یہ 5 چیزیں مکمل ہماری زندگی میں آ گئیں تو انشاءاللہ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان مکمل اور کسی چیز کی اب کمی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے یہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اور صحیح طریقے سے زندگی گزاریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، قرآن حدیث کا مسئلہ آ گیا تو اپنی مرضی کو چھوڑ دو، اپنی مرضی کو چھوڑ دو، اس پر بھی اللہ اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے۔ اب آخر میں موضوع سے ہٹ کر ایک بات عرض کرنا ہے، کیا ہے کہ الیکشن کا موقع آ چکا ہے، بالکل کوڈ بھی آ چکا ہے الیکشن کا۔ اب عید کے بعد ووٹنگ ہونا ہے، تو شب برات میں بھی میں نے بہت تاکید کے ساتھ بہت ساری باتیں اس وقت عرض کی تھیں، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اپنے ووٹ کا ہر حال میں استعمال کریں، ووٹ کو ہلکا نہ سمجھیں، ووٹ کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو گواہی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ 3 پارے میں آیت شریفہ موجود ہے قرآن کے اندر کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے وہ۔ اس آیت میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ گواہی کا چھپانا بھی گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ ہے۔ گواہی کا چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ ووٹ نہیں دیے، ووٹ کا یوز نہیں کیے، اس کو گواہی چھپانا، اور جھوٹی گواہی دینا کہ بھئی ایک آدمی ہمارے حق میں اچھا نہیں، اس کو جا کے ہم ووٹ دے دیے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا۔ تو دونوں چیزیں بھی حرام شریعت میں۔ تو اس لیے اپنے ووٹ کا ہر حال میں یوز کریں، استعمال کریں، اور صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں، صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ آج اس وقت بھی میں نے کہا تھا، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کی جتنی تعداد ہندوستان میں ہے، سروے کے مطابق، سروے کرنے کے بعد رپورٹیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اکابرین کی طرف سے سروے کیے گئے ہیں کہ 100% مسلمانوں میں 60% مسلمانوں کے پاس ووٹ نہیں ہے، ووٹ حق نہیں ہے۔ کتنے پرسنٹ مسلمانوں کے پاس؟ 60% مسلمانوں کے پاس ووٹ حق نہیں۔ کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ 30% 30% لوگوں کے پاس ووٹ حق ہے۔ اس میں سے 15% لوگ ووٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، 15% لوگ ووٹ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، یعنی پولنگ نہیں ہو رہی ہے۔ 15% مسلمان اس سے غافل۔ اب کتنے رہے؟ 30 پر 8 میں سے 15 نکال دیے تو کتنے؟ 20/3 20/3 میں سے 13% ووٹ ہمارا ادھر ادھر بٹ رہا ہے۔ مجھے وہ آدمی اچھا لگتا ہے تو میں اسے ووٹ دے دیا، یہ میرا گاؤں کا ہے اسے میں ووٹ دے دیا، یہ میری گلی کا ہے اسے میں ووٹ دے دیا، یہ میرا رشتہ دار ہے اسے ووٹ دے دیے۔ اس طریقے سے 13% ووٹ ہمارا بٹ رہا ہے، صحیح استعمال ہو رہا ہے کتنا پرسنٹ؟ صرف اور صرف 10% ووٹ ہمارا صحیح استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج جتنی بھی گورنمنٹیں چل رہی ہیں، جتنی بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کی گورنمنٹ ہو، چاہے پورے ملک کی گورنمنٹ ہو، کسی کے پاس بھی مسلمانوں کے تعلق سے بہترین کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، بہترین کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، مینیفیسٹو نہیں ہے ان کے پاس مسلمانوں کے تعلق سے۔ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارے اکابر فرما رہے ہیں اس وقت کہ جس وقت ہندوستان غلام بن چکا تھا اس وقت ہندوستان کو ہمارے اکابر لے کر آزاد کر رہے تھے۔ اس وقت کا الیکشن جتنا خطرناک تھا، اس سے بھی خطرناک الیکشن ہمارا یہ 24 کا یعنی کہ 2024 کا الیکشن ہے۔ اور یہ الیکشن آنے والا مستقبل، فیوچر ہمارا کیسا رہے گا، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے
ہر حال میں اپنے گھر میں جتنے ووٹ ہیں ہر حال میں تمام لوگوں کو ووٹ ہم کیا کریں ووٹ کا یوز کرنے کی پوری کوشش کریں. صرف کوشش نہیں, ہر حال میں ووٹ کا یوز کرنا ہی کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ یہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں یہ کوششیں ناکام ہو جائیں گی. اگر ایسے ہی ہم بیٹھے رہیں تو پھر ہمارا ووٹ ہمارے پاس ووٹ حق ہے لیکن ووٹ یوز نہیں کیے, ہمارا ووٹ ہر حال میں کسی نہ کسی پارٹی کو لگ جائے گا, پڑ جائے گا. ووٹ کے پڑھنے میں ووٹ کے یوز ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں, لیکن صحیح یوز نہیں ہو سکتا اگر ہم ووٹ نہیں دیے. تو اس لیے ہر حال میں یہ الیکشن سامنے ہے, عید کے بعد پولنگ ہونے والی ہے. ہر حال میں چاہے کتنا بھی ضروری کام ہو, کام کو چھوڑو, کام کو چھوڑ کے اگر کوئی بندہ اس تاریخ میں عمرے کا ارادہ کیا ہے, سفر اس کا بن چکا ہے, ٹکٹ وغیرہ بن گیا ہے, تو بھی کینسل کر کے پہلے ووٹ کا استعمال کریں, پولنگ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر آگے زندگی ہماری اچھی رہی تو ایک نے 10 عمرے ہم کر سکتے ہیں, 10 عمرے ہم کر سکتے ہیں. اگر آگے زندگی تباہ ہو گئی تو کیا فائدہ. عمرے نہیں, چہرے پہ داڑھی رکھنے کی بھی ہم کو اجازت نہیں رہے گی اور مسجدوں میں اذان کے پر بھی پابندی ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو سیریس لیں اور ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ تاخراتیں جو چل رہی ہیں, یہ چوتھی تاخرات ہے, آگے جو تاخرات ہے اس کی صحیح قدردانی کرنے کی, اور رمضان کا جو بچا ہوا حصہ ہے اس کو اللہ کی عبادتوں میں گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً 2024 کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں اللہ رب العزت ہم تمام کو عقل مندی کے ساتھ کام کرنے کی اور اسی طریقے سے آنے والا مستقبل ہمارا بہتر سے بہتر بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات باہر ہیں وہ اندر آؤ, دعا کر لیں گے. آ جاؤ اندر آ جاؤ. باتاں کر کو تھک گئی ہیں. آج ہمیں صرف نام کے مسلمان ہمارے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ مسلمان کی ہے, حقیقت میں نہیں. ایک حکایت یاد آتی ہے مجھے, کتاب میں لکھو ہے. ایک جنگل میں ایک جانور گیدڑ, کولا کہتے ہیں نکا. ایک نکا کیا کرے کولا, ایک پیپر لے کو پورے جنگل میں ناچتا ہے. کہتے ہیں سب بھی دوسرے جانور ہم پوچھیں رے کئی ناچتا ہے رے بھائی, کیا وہ اتنی خوشی کو تو کیا نہیں, ہم نا گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ملا, ہمیں اب جنگل میں نہیں سکا, باہر دنیا میں گھوم سکتی, باہر دنیا میں جی سکتی ملک کو. اب دوسرے سب گیدڑا جو تھے وہ تعجب سے پوچھا کرتے ہیں, ارے یہ ایسا کیسا سرٹیفکیٹ مل جاتا, ہاں ہمیں کبھی سنے نہیں دیکھے نہیں, ہمارے باپ دادا نے بھی دیکھے نہیں سنے نہیں, ایسا پرمیشن کام تو ملتا کیا کو, تو دیکھو بھائی میرے ہاتھ میں ہے. اور تو کئی کا ہے اس میں دیکھ, ان کو پڑھنا آتا نہیں, کئی کو تو جانور انہیں کیا بولتا, تمہیں سب بھی ان پڑھا, تم نہ پڑھنا آتا نہیں, کیا مجھے پڑھنا آتا ہے, میں بولتا ہوں سنو. تو اچھا لے بھائی تیری بات بھروسہ کر لیں گے, کیا کرنا بول. کیا بھی نہیں, اب ہم نہ پرمیشن مل گیا, اس کے واسطے ہمیں جنگل چھوڑ کو باہر گئیں گے, چلو کہتا سب کو لے کو باہر کا تھا. کوسے کے گاؤں میں گلی میں گھس تو پورے کتے دوڑاتے ہیں ان کو, گاؤں کے پورے کتے دوڑاتے ہیں. کون ہے تو پیپر لے کو پرمیشن ملا اگر کو بولا نہیں جنگل میں, انہیں سب سے سامنے دوڑتا ہے. کہتا ہے سب سے سامنے ہے انہیں, یہ پیچھے بھاگتے سو پورے گیدڑا بولتے ارے کئیوں کو رے بھائی ایسا بھاگتا ہے, تیرے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہے نہیں کیا,
दिखा डाल उनको तो सर्टिफिकेट है बा मेरे पास, उन्होंने भी तुम्हारे जैसे अनपढ़ा, उनको भी पढ़ना आता नहीं, दिखा को क्या फ़ायदा करता। तो हमारी हालत वैसी है आज। हाँ, तो इसलिए मुसलमान अल्लाह हम ना बने हैं, एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो होशियारी के साथ सोच समझ को ज़िंदगी गुजारना ये बहुत ज़रूरी है। हालात को समझना। हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं, और ऐसी ऐसी किताबें हज़रत की हैं, पढ़े तो समझ में आता कि हज़रत हकीकत में क्या थे। ऐसी ऐसी किताबें हज़रत लिखे हैं। तो हज़रत क्या बोलते हैं कि भाई मुसलमान अगर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं बल्कि मुकम्मल तहज्जुद का पाबंद बन जाए, फिर भी वो आदमी, वो मुसलमान सियासत का उसके पास इल्म ना हो तो वो आदमी कामयाब नहीं हो सकता। तहज्जुद की भी पाबंदी अगर मुसलमान करें तब भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारी नमाज़ां, हमारी इबादतां अलग है, दुनिया है। असबाब इख्तियार करना बहुत ज़रूरी। असबाब इख्तियार नहीं करे दुनिया की ज़िंदगी गुजरते नहीं, दुनिया की ज़िंदगी गुजरते नहीं। बहुत सारे लोग हम बोलते रहते हैं अल्लाह है लो, अल्लाह देख लेता। अल्लाह अब नहीं, बहुत ज़माने पहले से है। हाँ, बात भी रहती है अल्लाह, इससे इनकार नहीं, लेकिन हमें क्या करना वो ज़रूर कर को बाद में अल्लाह के ऊपर भरोसा, बाद में अल्लाह के ऊपर भरोसा। ये अक्लमंदी की बात। क्या भी करते नहीं, अल्लाह है अगर को बोल ले तो हो सकता पेट भरता, ज़रूरतें पूरे होते हो सकते नहीं। तो इसके वास्ते ये पोलिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आपको हल्के में लेना नहीं। हर हाल में जितना हमें मेहनत करना उतना कर को अल्लाह के ऊपर भरोसा। अब अभी से हम ना है ना अल्लाह से दुआ भी करना, और उसके साथ साथ तैयारी भी अभी से शुरू करना। हमें किसी भी हाल में ये हालत हमारी बदलना, ये हालत अगर बदल गए तो इंशाअल्लाह आइंदा सुकून रहता, वरना फिर और भी ख़राब हालात आते हैं। तो इसके वास्ते समझने की कोशिश करो। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। और जिनके बड़े लोग इंतकाल हो चुके हैं वो तमाम लोग इरादा कर लो, जितना महीने में कुरान शरीफ तरावी में हुआ है, सिर्फ एक कुरान होता नहीं तरावी में, एक कुरान नहीं, कई कुराना होते। मैं मेरे बारे में अगर बोला तो तरावी में जो पारा सुनाना है, मैं उस वक्त तक मुसल्ले पर खड़ता नहीं, उसको याद कर को 11 बार ना पढ़े, 11 बार पढ़ने के बाद मैं मुसल्ले पर खड़ता हूँ। तो कितने कुराना हो जाते हैं? 11 कुराना होते हैं। ये अलग, फिर याद करने वास्ते वो अलग। फिर तो बहुत सारे कुराना हमारे रमज़ान में होती हैं, तरावी में और पढ़ने पढ़ाने में। तो इसलिए हर साथी इरादा करो, जितने हमारे बड़े लोग इंतकाल हो गए हैं, जितना हमें कुरान पढ़ी सुनी, इसका पूरा सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के नबी के सदक़े से तमाम नबियों, तमाम सहाबा, जितने भी मुसलमान आज तक दुनिया से चले गए हैं, सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सवाब अता फरमाए। इरादा कर लो, इंशाअल्लाह सवाब पहुँचता।